خواجہ حیدر علی آتش کی شاعری اور اس میں جو صوفیانہ عناصر ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ اس پہ سیر حاصل بحث نہیں ہوئی، اور ان کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں لکھنؤ کا نمائندہ شہر کہا جاتا ہے، تو لکھنؤ والوں کو جو یہ قیاس کر لیا جاتا ہے کہ تصوف سے کوئی دخل نہیں، باطن سے، اندر سے، داخلیت سے کوئی سروکار نہیں، تو کیونکہ یہ ایک جو باقاعدہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے خارجیت کی، وہ اہل لکھنؤ کے لیے، اور داخلیت جو ہے وہ دبستان دلی جو ہے اس کے لیے، مگر جو خواجہ حیدر علی آتش ہیں تو ان کے حوالے سے ہم مکمل طور پر خارجیت والا جو پہلو ہے وہ ان پہ لاگو نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ ان میں داخلیت بھی ہے، خارجیت بھی ہے، لکھنوی رنگ بھی ہے، دہلویت بھی ہے، تو یہ کافی جو مختلف جو رنگ ہیں وہ ان میں ان کی جو جھلک ہے وہ ان میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ان کے جو صوفیانہ جو عناصر ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو پہلے تو ہمیں ان کا تھوڑا سا جو پس منظر ہے وہ دیکھیں، تو کیونکہ وہ دہلی کے ایک خاندان سے تھے، تو دہلی کے ایک ایسے خاندان سے تھے جن کا جو تعلق ہے وہ اہل تصوف سے تھا، پیری مریدی جو ہے وہ کرتے تھے، پیری مریدی کا ان کے ہاں چلن تھا، تو اگرچہ فیض آباد اور لکھنؤ میں آ کر ان کا خاندان صوفیاء کے باقاعدہ مسلک سے کچھ زیادہ قریب نہ رہا، آتش بھی اگرچہ باقاعدہ صوفی نہ تھے لیکن صوفیاء کی روایت ان کے خمیر میں ضرور شامل تھی۔ آتش کا تصوف محض رسمی اور روایتی نہیں ہے، آتش کی قناعت پسندی، سادگی، بے باکی اور احساس فروتنی ان کے صوفیانہ مسلک کا نتیجہ ہے۔ تو کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب حال صوفی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ صاحب حال اور کال کی بات ہوتی ہے، حال مست ہوتے ہیں، کچھ کال مست ہوتے ہیں، تو خواجہ حیدر علی آتش کے ہاں ہمیں جو ہے وہ صرف جو باتیں جو ہیں، یا جس طرح وہ شعر کہنے کے لیے تصوف کا ایک سہارا لینا، اس کو استعمال کرنا بات کی خوبصورتی کے لیے، وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ جو بیان کرتے ہیں اس پر وہ عمل بھی کرتے ہیں، اس پر ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو پوری زندگی کا جو چلن ہے، جیسا کہ اس کے لیکچر کے پارٹ 1 میں ہم نے ان کی حیات کے حوالے سے بات کی، تو وہاں پر ہمیں وہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، جو ان کے جو مختلف جو تذکرہ نگار ہیں انہوں نے ذکر کیا، مصحفی نے جو ان کے استاد بھی تھے، تو انہوں نے ان کے حوالے میں سے کچھ باتیں بیان کی، اس کے علاوہ جو ہے آب بقا عبدالرؤف عشرت کی جو تذکرہ ہے اس میں بھی کافی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ باقی جو ہے محمد حسین آزاد نے بھی ان کی جو درویش صفت جو خوبیاں ہیں، ان کی جو اٹھنا بیٹھنا اور رہنا سہنا اور چال چلن جو ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ آب بقا میں ان کو یعنی ایک وہ قلندرانہ وضع کا جو ایک شاعر ہے جس میں ایک وہ سپاہیانہ وجاہت بھی پائی جاتی ہے، جوش بھی ہے، ولولہ بھی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر سلیم اختر نے اردو ادب کی مختصر تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ جب مشاعرہ میں بھی آتے تھے تو وہ تلوار جو ہے وہ لے کر بیٹھتے تھے ایک سپاہی کے مکمل روپ میں، تو یہ باتیں ان کی جو حیات ہے، مگر ان کا جو رہن سہن جیسا کہ آپ نے وہ محمد حسین آزاد کے جو اقتباس میں نے پارٹ 1 میں کوٹ کیا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ان کی بالکل سادہ ہے، شاعری جو ہے وہ کمال کی ہے، اور زندگی جو ہے ایک مکمل صوفی اور ایک درویش جس طرح اس دنیا کو ایک سرائے سمجھتا ہے چند دن گزارنے کے لیے،
یا جس کو دکھوں کی گھاٹی، مصیبت کا گھر اور یا قید خانہ سمجھتے ہیں، تو وہ انہوں نے اس دنیا کو اسی تناظر میں، اسی رنگ میں دیکھا۔ تو یہاں پر ایک کوٹیشن آپ دیکھ لیں، پروفیسر سید احتشام حسین لکھتے ہیں آتش کے، یہ آپ جو اب میں بولوں گا اس کو آپ کوٹیشن میں لکھیں، اقتباس جو ہے واوین ڈالیں، تو اس کو توجہ سے آپ نوٹ فرما لیں۔ آتش کے صوفیانہ تصورات کی نمو سب سے زیادہ تو ان کی آزاد پسندی، تصفیہ قلب اور روحانی سرمستی میں ہوتی ہے، جس سے ان کی شاعری بھری پڑی ہے، لیکن تصوف کے وہ مقامات بھی ان کے یہاں آتے ہیں جن کا تعلق معرفت نفس، فنائے خودی، ترک دنیا، وحدت الوجود، مجاز و حقیقت، جبر و اختیار، انسانی ہستی کی بے ثباتی اور عظمت، ترک رسوم اور خدا کے متعلق شوخی تخیل سے ہے۔ یہاں پر آپ واوین جو ہیں وہ بند کریں، کلوز کریں۔ تو اس جو اقتباس میں ہمیں ان کے جو صوفیانہ جو رہن سہن، صوفیانہ نظریات اور جو اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے علم ہوتا ہے۔ آتش کے ہاں صوفیانہ عقائد نے ایک نہایت خوشگوار اثر مرتب کیا ہے کہ آتش تصوف اور قلندرانہ مسلک کی بدولت مذہب کے تنگ دائرے اور محدود تصور سے بالا تر ہو کر ایک وسیع المشرب انسان کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ وہ اس گروہ کے سخت مخالف ہیں جو مذہبی منافرت پیدا کر کے انسانیت کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ وہ خود کو تنگ نظر لوگوں سے الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ قید مذہب کی نہیں حسن پرستوں کے لیے، قید مذہب کی نہیں حسن پرستوں کے لیے، کافر عشق ہوں میں کوئی میرا کیش نہیں۔ کیش یہاں پر معنی مذہب، عقیدہ اور دین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ کیش نہیں کیش، یہ لفظ کیش ہے۔ دوبارہ شعر پڑھتا ہوں۔ قید مذہب کی نہیں حسن پرستوں کے لیے، کافر عشق ہوں میں کوئی میرا کیش نہیں۔ اور اس شعر کا جو یہ مضمون غالباً حضرت امیر خسرو کے شعر سے لیا گیا، اسی زمین اسی مضمون کو انہوں نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا کہ کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست، کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست، ہر رگے من تار گشتہ حاجت زنار نیست۔ اچھا دوسرا شعر دیکھیے کہ کفر اسلام سے آزاد ہوں بے قید ہوں، کفر اسلام سے آزاد ہوں بے قید ہوں، مجھ سے کافر ہی نہ جھگڑے نہ تو دیندار الجھے۔ وحدت الوجود تصوف کا ایک اہم مسئلہ ہے اور اردو کے تمام صوفی شعراء نے اس پر طبع آزمائی کی ہے۔ سارا صوفیانہ نظام اسی ایک تصور کے گرد گھومتا ہے۔ آتش نے بھی اس پر بہت سے اشعار کہے ہیں۔ مسائل جو انہوں نے بیان کیے اپنی شاعری میں، ان میں ہمیں مقام فنا، ریاضت و صفائے باطن، مظاہر خداوندی، تجلیات الہی کی رنگا رنگی، مقام حیرت، رضا و توکل، عرفان نفس، بقائے روح اور عشق حقیقی کے مدارج بھی ملتے ہیں۔ تو درج ذیل جو اشعار ہیں یہ ان مسائل کے آئینہ دار ہیں۔ تو یہ اشعار جو ہیں یہ آپ بخوبی نوٹ فرما لیں، ان کو آپ جو حوالہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔